السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک نصف گزر چکا اور 14 روزے غالباً باقی ہے، اور مسجدوں میں دیکھنے کے بعد تعجب اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اب بھی مسجد کے اندر وہی چند مصلیان جو دیگر مہینوں کے اندر ہوتے ہیں، حالانکہ کروڑوں روپے مسجد کی تعمیر کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں۔ اس کے نقش و نگار کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اگر وہ حقیقت میں اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ لیکن کروڑوں روپے ہم مسجدوں کے نقش و نگار کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اصل مقصود مسجد بنانے کا اس کے اندر مصلیان ہو، اس کے اندر نمازی ہو، لیکن رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے کہ مسجدیں خالی ہے۔ پھر ہماری ہلاکت میں کیا تردد بچا ہوا ہے؟ کیسے ہم پر عذابیں نہیں آئیں گے؟ کیسے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل نہیں ہوں گے؟ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ نمازی جو 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرتا، 1 وقت کی پڑھتا ہے، 4 وقت کی چھوڑتا ہے، 4 وقت کی پڑھتا ہے، 1 وقت کی چھوڑتا ہے، کم پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہاں، وہ وقت الگ بات ہے کہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن سیدھا جہنم کے اندر۔ نمبر 2، وہ شخص جو 5 وقت نماز کا اہتمام تو ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر سے لے کر پورا سلام پھیرنے تک اس کا دھیان باہر بھٹکتا رہتا ہے، سیر و تفریح میں، دکان میں، مکان میں، پورا دھیان نماز کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھٹکتے رہتا ہے۔ ایسے شخص کا قیامت کے دن سخت حساب ہوگا۔ نمبر 3، وہ شخص ہے جو رکعت باندھتا ہے اور اس کے بعد اس کا دھیان بھٹکتا ہے، پھر وہ اپنے دھیان کو لاتا ہے، پھر بھٹکتا ہے، پھر لاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے معاف کرے گا اور پاس کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 4، وہ نمازی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا دھیان بالکل بھی یہاں وہاں نہ بھٹکے، یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کا دھیان ہو۔ اور ایسے نمازوں پر اللہ کے وعدے شروع ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ نمازی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں تھیں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے اندر، ان کی ران کے اندر نیزہ گھس گیا تھا اور نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہم نکال لیں گے۔ تو یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کھینچ کر نیزہ نکالا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز کے بعد وہ پوچھتے ہیں کیا تم میرا نیزہ نکالنے کے لیے کھڑے ہو، میرا نیزہ نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو نکال بھی لیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی نماز اولیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، اتنی نہیں، کم سے کم 4 نمبر کی تو ہماری نماز ہو۔ اور ایسی نمازوں کے اوپر جو وعدے ہیں نا کہ ان کے رزق کی تنگی ہٹا دی جائیں گی، ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کے گھر کے مسائل حل ہوں گے، باہر کے مسائل حل ہوں گے، اور یہ انعام ملے گا، یہ اس طرح ہوگا، یہ 4 نمبر کے جو نمازی ہے نا، وہاں سے پھر ان کے انعامات اور وعدے شروع ہوتے ہیں۔ ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ مچھر بھی کاٹ لے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، سب کچھ ہمارا پورا دھیان یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے۔ ایسے نمازی کا سخت حساب ہوگا۔
خیر کم سے کم ویسی تو صحیح، ویسی بھی نہیں ہم پڑھ رہے۔ فجر کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سحری کا وقت ہے، سحر کھا کر بستر کے اوپر موبائل لے کر ہم چیٹنگ کر رہے، سٹیٹس رکھ رہے، حدیث رکھ رہے سٹیٹس، اور باہر فجر کی نماز چل رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش رہو، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، خاموش بھی رہو اور چپ رہو اور سنو قرآن کو۔ اللہ حکم فرما رہا ہے، یہاں مؤذن صاحب کلام مجید قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے، اور یہاں ہم موبائل پر چیٹنگ کر رہے، کسی سے ہنسی مذاق کر رہے، تو پھر ہمارے ہلاکت میں کیا تردد باقی ہے، کیا تردد باقی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر نماز معاف ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیوں نہ ہوتی؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الامامین الہمامین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین، میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کربلا کا میدان ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حبیب ابن مطہر بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاؤ ان کو کہو ہزاروں کا لشکر سامنے کہ جنگ کو روکو، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ سامنے سے اعلان ہوا کہ ہم تم کو نماز میں بھی قتل کر دیں گے۔ ایسے عالم میں بھی خون سے لہو لہان ہے، کچھ ساتھی شہید ہو چکے ہیں، ایسے حال میں بھی انہوں نے نماز پڑھ کر یہ پیغام دیا اس امت کو کہ ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف ہوتی تو مجھے معاف ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا نواسا، جنت کے نوجوانوں کا سردار، نماز معاف ہوتی تو مجھے معاف ہوتی، لیکن مجھے بھی معاف نہیں ہے، تو ہم اور آپ کو کہاں سے معاف ہوئے؟ میرے بھائیوں، نماز معاف ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف ہوتی۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر جنہوں نے حکمرانی کی اور دین کو پھیلایا، عدل اور انصاف کو قائم کیا، قرآن کے اندر 20 یا 22 آیتیں ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور آیت اترتی اسی طرح ہوگا جس طرح عمر نے کہا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فیروز ابو لولو جس کا لقب تھا، ایران سے آیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے خنجر مارا اور ان کا پیٹ پھٹ گیا، ایسے عالم کے اندر بھی جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو اٹھایا جاتا، غشی طاری ہوتی، بے ہوشی کے عالم میں ہوتے، اٹھتے اور وضو فرماتے اور کہتے ہاں ہاں ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اگر معاف ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا، دو جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اتری نماز، ان کو معاف ہوتی۔ بخار ہے، شدید بخار، آخری وقت چل رہا ہے اور سر کے اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے ٹھنڈے پانی کا تاکہ سر ٹھنڈا ہو جائے، ایسے حال کے اندر بھی دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے، پاؤں بھی زمین کے اوپر صحیح سے جمتا نہیں تھا، گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر پیغام دیے جن کے اوپر نماز اتری ہے ان کو نماز معاف نہیں ہے، تو پھر ہم کو اور آپ کو کہاں سے میرے بھائیوں نماز معاف ہوں گی؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیکن پڑھو، کوئی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے اندھے تھے، واقعہ سنے ہوں گے آپ نے کئی بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں سے دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، اور مجھے مسجد میں لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ میں نماز چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پھر تھوڑا سا آگے چلے 2-3 قدم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بلایا، فرمایا کہ آپ کے کان میں مؤذن کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے۔ پھر آپ کو گنجائش نہیں ہے، آپ مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ ہمارے پاس کون سا عذر ہے؟ کل قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سامنے کھڑا فرمائے گا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا فرمائے گا، ابن مختوم کو کھڑا کریں گا۔ ہمارے پاس کون سا بہانہ بچا ہوا ہے؟
سر درد ہو رہا تھا، بہت ارجنٹ کام تھا، پیٹ درد ہو رہا تھا، موڈ نہیں تھا، ٹھنڈی بہت تھی، گرمی بہت تھی، کون سا بھائیوں ہمارے پاس عذر بچا جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے؟ کوئی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کوئی حال میں نہیں ہے معاف، آخری وقت تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سفر ہے، سفر میں جمع بین الصلاتین ہے، قصر ہے، بوڑھے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہی ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، کوئی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کتا جو ہے نا، کتا تو اللہ سے کہتا ہے اللہم اجعل فی کلبا ولم یجعل لی حمارا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے اللہم اجعل فی حمارا ولم یجعل لی خنزیر، گدھا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا لیکن مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب خنزیر کیا کہتا ہے وہ سنو، کتا کیا کہتا ہے تو نے مجھے کتا بنایا لیکن گدھا نہیں بنایا، اس بات پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ گدھا کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گدھا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا، اس بات پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اب خنزیر جس کو ہم بدتر جانور سمجھتے ہیں، وہ خنزیر اللہ سے کیا کہتا ہے اللہم اجعل فی خنزیر ولم یجعل لی فی تارک الصلاۃ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ خنزیر بھی لعنت کرتا ہے نماز چھوڑنے والے پر، بے نمازی پر خنزیر بھی لعنت کرتا ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں ہمارے اعمال اور کتنے ہم نماز کے پابند ہیں۔ رمضان جیسے عظیم مہینے کے اندر بھی ہماری نمازیں چھوٹ رہے تو ہمارے ہلاکت میں کیا تردد بچا ہوا ہے، کیا تردد بچا ہوا ہے ہمارے ہلاکت کے اندر۔ میرے بھائیوں کوئی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کوئی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ عجیب ایک روایت چلی ہوئی ہے، کہاں سے آئی، نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے، کس نے بیان فرمایا، کون سی حدیث کے اندر ہے کہ رمضان کا جب آخری جمعہ چل رہا ہو تو اس وقت میں 4 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اتنی مرتبہ یہ پڑھ لے، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لے تو باقی جتنے بھی زندگی کے نماز قضا تھے وہ ادا ہو جائیں گے۔ کس نے لکھا، کہاں سے آئی یہ حدیث؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، جتنی سال کی نمازیں ہماری چھٹی ہے بالغ ہونے کے بعد سے اتنی سال کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ گناہ معاف ہوں گے اگر سچے دل سے اللہ سے اگر ہم نے توبہ کیے، لیکن نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پہ قضا کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے اس کا سب سے اچھا طریقہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے، جب تک زندگی باقی ہے، باقی اللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن نماز کی قضا ضرور کرنی پڑے گی۔ تو پھر کیوں چھوڑے؟ 10-15 منٹ کی بات ہے، 10-15 منٹ کی بات، کیوں نماز چھوڑے ہم؟ نماز معاف ہوتی تو دو جہان کے سردار کو معاف ہوتی، حضرت عمر کو معاف ہوتی، حضرت حسین کو معاف ہوتی۔ 5 وقت مؤذن مسجد سے پکارتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں امام نماز کے اندر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں ہم باہر بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تب خاموشی سے سنو، چپ رہو اور خاموشی سے سنو۔ وہاں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہاں ہم موبائل کے اندر ہنس رہے، چیٹنگ کر رہے، دوسروں سے ہنسی مذاق کر رہے، ہم پر کیسے عذاب نازل نہیں ہوں گے؟ کیسے عذاب نازل نہیں ہوں گے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے گا؟ سب سے پہلے کل قیامت کے دن حساب ہوگا نماز کا ہی۔ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، فضائل عمل مسجدیں میں پڑھی جاتی ہے، جماعت والے آتے ہیں، وہ نماز کے فضائل ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں سے سن کے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا دیکھا جائے گا؟ قبر کے اندر دیکھا جائے گا، حشر کے اندر دیکھا جائے گا، کہاں دیکھا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، یعنی پہلی ایک بیٹی وہ انتقال ہو گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال ہوتی تو 100 کے 100 بیٹیوں کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان کر دیتا میں۔ یہ حضرت عثمان تھے، جب قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم قبر کے اندر دیکھیں گے؟ جو ہوگا وہ حشر کے اندر دیکھیں گے۔ حشر کے اندر بڑے بڑے انبیاء، اولیاء نہیں کہہ رہا ہوں میں، بڑے بڑے انبیاء، صحابہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، انبیاء، بڑے بڑے انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بڑے بڑے انبیاء جب جہنم کی چیخ نکلیں گی اور جہنم چلائیں گی، اس کی دہکتی ہوئی آگ، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے، اور وہ جب چیخیں گی 70,000 زنجیریں ہوں گی اس کو، اور ایک ایک زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اور جہنم کو کھینچتے ہوئے میدان حشر کے اندر لائیں گے۔ اس حساب سے 4 کروڑ سے زیادہ فرشتے جہنم کو کھینچتے ہوئے میدان حشر کے اندر لے کر آئیں گے۔ اب وہ جو چیخیں گی اس کے باوجود بھی، تو اس کی دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر بڑے بڑے انبیاء سجدے کے اندر گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور ہر ایک کہیں گا یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ میرے نفس، میرا مجھے بچا، اللہ میرے نفس کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اس وقت صرف میرے اور آپ کے آقا، 2 جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ منبر رسول لایا جائے گا، یا رسول اللہ بیٹھو اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ، اے اللہ تیری بھی سنوں گا، میری امت کی بھی سنوں گا، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ منبر آنے کے بعد منبر مجھے جنت میں اڑا کر لے کر چلا جائے اور میری امت باقی رہیں گی۔ کس نبی کے دل کو ٹھوس پہنچا رہے ہیں؟ جس نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الآن جعلت قرتی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نبی کے دل کو ہم ٹھوس پہنچا رہے ہیں، اس نبی کے دل کو تڑپا رہے ہیں۔ اتنے ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہر جمعرات کے دن غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے اعمال جب پیش ہوتے ہوں گے میرے اور آپ کے، اور اس کے اندر ہم بے نمازی، جس کے اوپر خنزیر بھی لعنت فرماتا ہے، خنزیر بھی لعنت بھیجتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیا ٹھوس نہیں پہنچتی ہوں گی؟ کیا ان کے دل کو درد نہیں ہوتا ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کیا اس امت کے اوپر، رات دن رویا اس امت کے لیے، نماز دینے کے لیے اللہ نے مجھے عرش پر بلایا، باقی جتنے سارے اعمال تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائے، لیکن نماز اللہ نے عرش پر بلایا، اللہ سے ملاقات کروایا، پھر نماز اللہ نے گفٹ میں دی، ہدیے میں دی، تحفے میں دی، اور اس کو لے کر صحابہ کرام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ صحابہ کرام اس دن عید منائے، خوشی منائے کہ براہ راست ہم کو اللہ سے مانگنے کا موقع مل گیا، براہ راست ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ 5 وقت دن میں اللہ کے سامنے ہم کو سر جھکانا پڑے گا، کوئی حال میں معاف نہیں ہے نماز، کوئی حال میں۔ جتنی نمازیں چھٹی ہے اتنی نمازیں قضا پڑھنی پڑیں گی۔ یہ عجیب روایت چلی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ رمضان کے آخری جمعے کے اندر ایک 4 رکعت نماز پڑھ لو، بس ختم، باقی زندگی کے نمازیں معاف۔ کہاں سے یہ روایت لائے؟ کوئی اس کا اٹھ پٹانگ روایت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز کی قضا بھی پڑھنی پڑیں گی۔ پہلی بات تو نماز قضا کرنا ہی ہے، لیکن مجبوراً چھوٹ گئی، ہم کو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا، اب اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ وہ جو چھٹے ہوئے نماز اس کے گناہ کو معاف فرمائے، لیکن قضا ضرور کرنی پڑے گی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا پڑے گی۔ باقی آگے انشاءاللہ زندگی اگر ختم ہو گئی تو پھر اللہ پر ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے، کہ ہم نے ارادہ تو کیے تھے کہ جتنی نمازیں چھوٹی انشاءاللہ قضا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اگر ہماری نمازیں چھوٹتی ہے
تو پھر کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو تو بعد کی بات ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جامع کوثر پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ان کے سامنے؟ کیسے ہماری شفاعت ہوں گی؟ کس منہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی حال کے اندر نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اللہ کو مناؤ۔ اب بھی ہمارے پاس 14-15 دن بچے ہوئے رمضان المبارک کے، اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں ہر رات کے اندر۔ اب تک جو ہوئی بھول چوک، اللہ سے معافی مانگے، نمازیں چھوٹی معافی مانگے اور نمازوں کی قضا کرے۔ آج کے بعد پکا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہیں پر بھی، جب بھی جیسا بھی موقع ملے فوراً میں نماز پڑھ لوں گا۔ سنت پڑھنے کا موقع نہ ملے، وقت نہیں ہے، فرض تو پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا، کوئی حال میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب پڑھ کر دیکھو، آپ عادت بنا کر دیکھو، پھر دیکھو کیسی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اذان ہو جائے اور ہم کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو پھر کیسے ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کب موقع ملے، کیسے موقع ملے، نماز کب پڑھوں۔ ایک عجیب سی بے چینی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو عادی ہوتا ہے نا نماز کا، بے چینی سی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے، میں نے کوئی حدیث کے اندر یہ چیز پڑھا نہیں، لیکن میرے دادا وغیرہ تھے، ہمارے بڑے تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی ہو، ان سے میں نے یہ بات سنا تھا کہ جب قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور منکر نکیر جب آتے ہیں اور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں اس کو وقت جو بتایا جاتا ہے نا، وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب کا قریب وقت ہوتا ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ وہ عادی نماز ہوتا ہے، نماز کا عادی ہوتا ہے، تو فوراً اٹھ کر وہ بھاگتا ہے، ارے نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو فرشتے اس کو ہنستے ہیں اور اس کے کندھوں کے اوپر تھپتھپی دیتے ہیں کہ تو قبر کے اندر آیا ہے۔ جو عادی نماز نہیں ہوتا اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کوئی حدیث کے اندر پڑھا نہیں، اپنے بڑوں سے سنا ہو، آپ کے سامنے بیان کیا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 5 وقت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔